الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی بندگی، اپنی پوجا اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد رب بن گنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے امام کائنات کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا اور گوناگون قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو اور اپنی حمایت کاملہ کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین، حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں نازل فرما دیا تھا۔ اسی کتاب حمید کے ایک انتہائی اہم اور فصیح و بلیغ عنوان جس کا تعلق نظام مصطفیٰ کے ساتھ ہے، میں آپ حضرات کے سامنے اپنی گزارشات کو گزشتہ کئی خطبات جمعہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اس بات کی ضرورت کو دو وجوہات کی بنیاد پہ محسوس کیا گیا۔ ایک تو یہ ہے کہ پیغام سیرت میں سے عام طور پہ انفرادی زندگی کی بات ہوتی ہے، لیکن حضور کی اجتماعی زندگی کے حوالے سے جو آپ کی ایک کامل رہنمائی کا تصور ہمیں اسلام نے دیا ہے، اس کے حوالے سے عام طور پہ چشم پوشی کی جاتی ہے۔ دوسری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر لوگوں کی بڑی تعداد اس مخمصے کے اندر مبتلا ہے کہ شاید ملک کے مسائل کا حل مسلم لیگ کے منشور میں ہے، تحریک انصاف اور پیپل پارٹی کے منشور میں ہے، چنانچہ لوگوں کی بڑی تعداد جو میسز ہیں وہ عام طور پہ ان بڑی جماعتوں کے منشور کے پیچھے بھاگتے ہیں اور نظام مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے عام طور پہ انڈرمائن چیزوں کو کیا جاتا ہے، اور یہ بات کنسیڈر کی جاتی ہے کہ حضور علیہ السلام عبادات کے امام تو ہیں، عقائد کے امام تو ہیں، اور آپ جو ہیں ذکر اذکار جمعے اور دیگر معاملات کے امام تو ہیں، لیکن جہاں تک تعلق ہے سیاسیات کی بات کا یا معیشت کی بات کا تو حضور علیہ السلام کی سیرت مبارک اور مطہرہ کے اس عظیم الشان پیغام کو عام طور پہ بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور یہ بات کو کنسیڈر کیا جاتا ہے شاید حضور کا پیغام اخروی بالیدگی کے لیے اور روحانی ترقی کے لیے تو ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کے آئے ہیں اس مسئلے کے اندر شاید انہوں نے ہمیں آزاد چھوڑ دیا ہے، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام جو ہے وہ زندگی کے تمام شعبوں کے پر محیط ہے، اور فقط انفرادی اصلاح کا فریضہ آپ نے انجام نہیں دیا، فقط زہد اور فقط روحانیت کی ترقی کے اعتبار سے آپ نے امت کی رہنمائی نہیں کی، بلکہ آپ نے اجتماعی معاملات کے اندر بھی امت کی بہترین انداز کے اندر رہنمائی کی۔ اور یہ بات میں نے آپ کے سامنے اپنوں تو اپنے رہے غیروں کے حوالے سے بھی کر چکا ہوں کہ مائیکل ہارٹ نے کہا تھا he was the only man in the human history who was supremely successful in both religious
اینڈ سیکولر فیریز آف لائف. آپ دنیا کے واحد رہنما ہیں جو فقط دنیا روحانیت کے امام بن کے نہیں آئے بلکہ دنیا مادیت کے بھی امام ہیں. آپ فقط عبادات کے امام بن کے نہیں آئے بلکہ معاملات کے بھی امام ہیں. آپ فقط انفرادی زندگی کے امام بن کے نہیں آئے بلکہ اجتماعیت کے بھی امام ہیں. پنڈت ہری چند اختر نے اسی لیے کہا تھا کہ اس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا, کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا, آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا اور ایک ارب نے آدمی کا بول بالا کر دیا. حضرات گرامی قدر, حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام سحر آفرین اور نظام سحر انگیز نے انسانوں کی زندگی کو اس انداز کے اندر مرتب فرما دیا کہ انسان جو تھا اس کو اپنی منزل مل گئی. وہی درینہ بیماری, وہی نامحکمی دل کی, علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساکی کہ دلوں کی بے قراریوں کا علاج اور انسانوں کی بے ثباتی کا علاج اور انسانوں کے متزلزل ہونے کا علاج فقط نظام مصطفیٰ کے اندر موجود تھا. اس لیے اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا, یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم. آپ نے طیب چیزوں کو حلال فرما دیا, خبیث چیزوں کو حرام فرما دیا. ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم, اور ان بوجھوں کو اور ان توقوں کو انسانوں کے گلوں سے اتار لیا جن توقوں اور بوجھوں نے انسانیت کو دبا کے رکھا ہوا تھا, انسانیت کو پریشر میں رکھا ہوا تھا. انسانیت جو تھی ان توقوں کے تلے اور ان بوجھوں کے تلے جو تھی اپنی منزل کو تلاش کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی. کہیں غلامی کی زنجیریں تھیں, کہیں فحاشی کی زنجیریں تھیں, کہیں عریانیت کی زنجیریں تھیں, کہیں سود کی زنجیریں تھیں, کہیں شراب کی زنجیریں تھیں, کہیں پر خنزیر کے گوشت کی زنجیریں تھیں, کہیں پر بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کی زنجیریں تھیں, کہیں بت پرستی کی زنجیریں تھیں, کہیں پر خمر و نشہ اور دیگر چیزوں کی تجارت کی زنجیریں تھی. حضرت رسول اللہ نے کیا کیا, یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. آپ نے طیب چیزوں کو حلال فرما دیا, خبیث چیزوں کو حرام فرما دیا. وجزع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم, اور آپ نے ان بوجھوں کو انسانیت سے اٹھا لیا جن بوجھوں نے انسانیت کو کرش کر کے رکھا ہوا تھا, جن بوجھوں نے انسانیت کے اوپر جو تھا ایک ایسا ان کو اس انداز میں انسلیو کیا ہوا تھا غلامی کی زنجیروں میں, جن سے جکڑنا, جن سے نکلنا انسانیت کے لیے کسی مقتدا کے بغیر, کسی رہنما کے بغیر, کسی لیڈر و قائد کے بغیر آسان نہیں تھا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام دیا اس کے اندر آپ نے توحید کی بنیاد پہ انسانوں کو امت واحدہ بنا دیا. اس نظام کے بعد آپ نے ان کو ایک لڑی کے اندر پرونے کے بعد ایک دوسرے کے درد مشترک اور قدر مشترکات سے آگاہ کرنے کے بعد ان کو اپنے نصاب تعلیم سے بھی آگاہ فرما دیا. یعلمہم الکتاب والحکمہ, آپ نے ان کو دو چیزوں کی رہنمائی کی. آپ نے کتاب اللہ کی تعلیم کا سبق دیا اور سنت مطہرہ کی تعلیم کا سبق دیا. ان دونوں صحیفوں کو پڑھنے کے بعد, ان دونوں لا کے سورسز کو پڑھنے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین روحانی اعتبار سے اتنی طاقتور ہو گئے کہ ان کے دلوں کے اندر دنیا کی کسی طاغوت کی حیبت نہ رہی, دنیا کی کسی سپر پاور کی حیبت نہ رہی, دنیا کسی روب دبدبے والے چودھری کی حیبت نہ رہی. ان کی نگاہ اگر ہوتی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پہ ہوتی تھی, ان کی نگاہ اگر ہوتی تھی اللہ کی کبریائی پہ ہوتی تھی, ان کی نگاہ اگر ہوتی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت پہ ہوتی تھی, ان کی نگاہ اگر ہوتی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر پہ ہوتی تھی. حضرات گرامی قدر, ان کے دل خشیت الہی میں ڈوبے ہوئے ہوتے تھے. وہ ہر مظلوم کی حمایت پہ کمر بستہ ہوتے تھے, ہر ظالم کا کلا کما کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے. لیکن مظلوم تو مظلوم رہا, ظالم کے ساتھ بھی زیادتی کرنے کا کوئی تصور ان کے یہاں پر موجود نہیں تھا. اسی لیے حضرت مولانا ظفر علی خان نے کہا, ہاتھ میں تلوار ہو اور دل میں ہو خوف خدا. یسربی تہذیب کتنی دل نشیں اور سادہ ہے کہ اس کے اندر تلوار تو پکڑی ہوئی ہے لیکن تلوار کی نوک اور تلوار کی دھار کے اندر کوئی ایسی کاٹ موجود نہیں ہے جس کے نتیجے کے اندر ظلم کا معمولی سا شک اور شائبہ بھی موجود ہو. حضرات گرامی قدر یہ کام کرنے کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے اصل مقصد کی طرف پلٹانے کے لیے ان کو یہ بات سمجھائی کہ آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا سب سے اعلیٰ, سب سے عرفہ, سب سے منظم, سب سے مقتدر اور سب سے عرفہ طریقہ ان کو بتلا دیا کہ 5 ٹائم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. اور ان کو یہ بات سمجھا دی کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی پکار پہ لبیک کہنے کے بعد تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے جہاں پر نمازوں کو ادا کرنا ہے وہاں پر تم نے فلاح اور کامیابی کے تمام ساماد اور امکانات کو اپنے ساتھ لے کے جانا ہے. حضرات گرامی کا جب انسان مسجد میں داخل ہونے کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی گویا کے تمام خیرات کو
طلب کر لیتا ہے. اور ان خیرات میں سب سے اعلیٰ خیرات کا ذکر جو تھا اس صورت کے اندر فرما دیا گیا کہ اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم کے اوپر چلا دے کہ صراط مستقیم کے اوپر چلنے کے بعد دنیا کی تمام نعمتیں مانی حیز ہو جاتی ہیں. حضرات گرامی قدر اگر صراط مستقیم نہ ملے تو ایسی صورت کے اندر اقتدار، چودراہٹ، سرداری، وقار، مال و متار، حسب و نسب کسی کام نہیں آتا. صراط مستقیم کے بغیر سرداری جو ہوتی ہے انسان کو فرعون کے نقش قدم پہ چلا دیتی ہے، اور صراط مستقیم کے بغیر سرمایہ جو ہوتا ہے انسان کو قارون بنا دیتا ہے. صراط مستقیم کے بغیر آپ کی جاگیر جو ہوتی ہے آپ کو شداد بنا دیتی ہے. صراط مستقیم کے بغیر آپ کا منصب جو ہوتا ہے آپ کو حامان بنا دیتا ہے. اور حضرات گرامی قدر انسان جو ہوتا ہے اس کو منزل نہیں ملتی، انسان کو راستہ نہیں ملتا، انسان کو سکینت نہیں ملتی، انسان کو وقار نہیں ملتا، تمکنت نہیں ملتی، ہیبت نہیں ملتی، حشمت نہیں ملتی، اور دنیا اور آخرت کی سربلندی کے راستے اس کے اوپر نہیں کھلتے. حضرات گرامی قدر جب صراط مستقیم کے ساتھ چودراہٹ ملتی ہے تو بندہ صدیق اکبر بن جاتا ہے. جب صراط مستقیم کے ساتھ سرداری ملتی ہے بندہ فاروق اعظم بن جاتا ہے. جب صراط مستقیم کے بعد سرمایہ ملتا ہے انسان عثمان غنی بن جاتا ہے. جب صراط مستقیم کے ساتھ فقر ہوتا ہے، للہیت ہوتی ہے، عبادت ہوتی ہے، ریاضت ہوتی ہے تو بندہ علی المرتضی ابو ذر غفاری بن جاتا ہے. حضرات گرامی کے صراط مستقیم کے ساتھ انسان کے پاس غلامی ہوتی ہے، جب انسان جو ہوتا ہے گمنام ہوتا ہے تو انسان بلال حبشی بن جاتا ہے. حضرات گرامی کے صراط مستقیم کے پر چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے ان کو نمازوں کا راستہ دکھلا دیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو یہ بات سمجھا دی کہ نماز جو ہے اس کو کبھی بوجھ نہیں سمجھنا، نماز جو ہے اس کو کبھی جو ہے اپنے اوپر دباؤ کی حیثیت سے اس کو ادا نہیں کرنا، نماز کو عادتاً ادا نہیں کرنا بلکہ نماز کو عبادت سمجھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہونے کا طریقہ سمجھ کے ادا کرنا ہے. حضرات گرامی کا چنانچہ ائمہ دین نے اس بات کا مشاہدہ کیا اور اس بات کے اوپر توجہ دی اور اس بات کو اخذ کیا کہ جب کوئی بندہ اس بات کی تمنا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہم کلام ہو تو ایسی صورت میں اس کو کلام اللہ کی تلاوت کرنی چاہیے. اور جب بندے کا ارادہ ہو کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہو تو اس کو دعا اور نماز کو ادا کرنا چاہیے. حضرات گرامی قدر یہ دعا اور نماز جو تھی یہ انسانیت کے جملہ مسائل کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر پنہا فرما دیا، اس میں سمو دیا، اس میں رکھ دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم نے نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید کو، اس کی نصرت کو اور اس کی مدد کو حاصل کرنا ہے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد جو ہوتی ہے وہ نمازیوں کے ساتھ ہوتی ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے. واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. اور مدد کو تلاش کرو نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے کہ بے شک یہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے خشیت رکھنے والے ہیں ان کے لیے لائٹ کام ہے، یعنی اس کے لیے ان کے اندر اللہ سہولت کو پیدا کر دیتا ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جن لوگوں کے اندر دنیا داری ہوتی ہے، جو لوگ خشیت الہی سے دور ہوتے ہیں، جو پروردگار عالم کے راستے سے ہٹے ہوتے ہیں، ان کے لیے نماز و صبر کرنا بہت بڑا بوجھل کام ہوتا ہے. ان کو اس کے اندر بڑی دقت پیش آتی ہے، بڑی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور جس وقت وہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں قاموا کسالى، تو بالکل اس انداز میں کھڑے ہوتے ہیں گویا کہ سستی ان کے پر غالب آ چکی ہو. مذبذبین بین ذالک، اور اس طرح ہوتے ہیں کبھی اس طرف گر رہے ہوتے ہیں کبھی اس طرف گر رہے ہوتے ہیں. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ادا کرنے میں اور اس کا ذکر کرنے کے دن ان کو شدید قسم کی دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور وہ تھوڑا سا ذکر کر کے اپنی نمازوں کو مکمل کر لیتے ہیں، جبکہ مومن و مسلمان کی نماز کسی اور انداز کی ہوتی ہے، وللہیت میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کا اس کے اندر ایک پورا کا پورا رنگ ہوتا ہے. مسلمان کا دل جو ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت سے کپکپا رہا ہوتا ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومن وہی کامیاب ہیں جن کی نمازوں کے اندر خشیت ہوتی ہے، جن کی نمازیں خشوع اور خضوع سے ادا ہوتی ہیں، جن کی نمازوں کے اندر خوف خدا کی ایک کیفیت ہوتی ہے، اور جو اس مقام کے اوپر ہوتے ہیں کہ گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کر رہے ہیں، گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں. اگر وہ اس مقام اور منصب کے اوپر نہیں پہنچتے تو کم از کم ان کا منصب یہ ضرور ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے احساس کے ساتھ کپکپا رہے ہوتے ہیں اور ان کے دل جو ہے گھبرا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں. ہم خالق مالک ارض و سماء کے سامنے کھڑے ہیں، ہم اس کے سامنے کھڑے ہیں جو ہمارا بھی رب ہے، ہمارے آباء و اجداد کا بھی رب ہے. ہم اس کے سامنے
کھڑے ہیں جو رب السماوات والارض ہے، ہم اس کے سامنے کھڑے ہیں جو رب المشارق والمغارب ہے، ہم اس کے سامنے کھڑے ہیں جو رب الجنت والجہنم ہے، ہم اس کے سامنے کھڑے ہیں جو رب البیت المعمور و رب الکعبہ ہے، ہم اس کے سامنے کھڑے ہیں جو رب الانس والجن ہے، ہم اس کے سامنے کھڑے ہیں جو رب الملائکۃ والروح ہے، ہم اس کے سامنے کھڑے ہیں جو رب العالمین ہے، جو پروردگار عالم ہے، جو خالق ارض و سماوات ہے، جو اول و آخر ہے، جو ظاہر و باطن ہے، جو مالک الملک ہے، جو ذوالجلال والاکرام ہے، جو عزیز و حکیم ہے، جو پوری کائنات کے تصرف فرمانے والا ہے، جو پوری کائنات میں تدبیر الامور کو فرمانے والا ہے، جو پوری کائنات کی تقدیروں کو لکھنے والا ہے، کہ پوری کائنات اس کے سامنے جواب دہ ہے اور وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں، جو پوری کائنات کو رزق دینے والا ہے اور خود رزق سے بے نیاز ہے، جو پوری کائنات کو نیند دینے والا ہے اور خود نیند سے بے نیاز ہے، جو موت و حیات کے نظام کو تحلیق کرنے والا ہے اور ہمیشہ کے لیے حی و قیوم ہے، جو پورے زمین و آسمان کو سہارا دینے والا ہے اور اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں، جو عرش بری کے اوپر مستوی ہے اور عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کا بھی خالق ہے اور عرش مولا کا بھی خالق ہے، جو بحر بر کا خالق ہے، جو ظلمات اور روشنیوں کا خالق ہے، جو اندھیروں اجالوں کا خالق ہے، جو اونچ و نیچ کا خالق ہے، جو روشنیوں کا خالق ہے، جو بحر بے قرار کا خالق ہے، جو فضاؤں کا خالق ہے، جو سپیس کا خالق ہے، جو کہکشاؤں کا خالق ہے، جو ستاروں کا خالق ہے، جو سیاروں کا خالق ہے، جو پوری کائنات کے ذرے ذرے پہ تصرف فرمانے والا ہے، جو کائنات کے اندر ہر مقام پہ تحلیق فرمانے والا ہے، جس کو اس بات کا علم ہے کہ کائنات کے اندر کون سا پتا کس مقام کے اوپر گر رہا ہے، جس کو اس بات کا علم ہے کہ رحم مادر کے اندر کیا چیز موجود ہے، جو اس بات کو جانتا ہے ہر مادہ نے کس چیز کو اٹھایا ہوا ہے، جس کو اس بات کا علم ہے پیدا ہونے والا بدبخت ہے کہ خوشبخت ہے، جس کو اس بات کا علم ہے کہ پیدا ہونے والا امیر ہے کہ غریب ہے، جس کو پتا ہے پیدا ہونے والا جنتی ہے کہ جہنمی ہے، جس کو اس بات کا پتا ہے کہ پیدا ہونے والا بشر ہے کہ پیدا ہونے والا بدبخت ہے کہ نیک بخت ہے، جس کو اس بات کا پتا ہے کہ پیدا ہونے والا عالم ہے کہ جاہل ہے، جس کو اس بات کا پتا ہے پیدا ہونے والا ظلمات کا راہی ہے کہ پیدا ہونے والا روشنی کے راستے پہ چلنے والا ہے، جو کائنات کا ایک ہی خالق و مالک ہے، جو حقیقی بادشاہ ہے جس کے سوا کسی کی بادشاہی موجود نہیں ہے، جس نے اس امر کا اعلان فرمانا ہے کہ آج کے دن کس کی بادشاہی ہے تو جواب دینے والا کوئی بھی موجود نہیں ہوگا، تو ایسے عالم میں وہ خود جواب دے گا للہ الواحد القہار کہ آج کے دن میری ہی بادشاہی ہے، حقیقی بادشاہ، حقیقی مالک، حقیقی خالق، حقیقی رازق، حقیقی پروردگار، کائنات کا رب جو تھا اس کے سامنے جھکنے کا پیغام حضرت رسول اللہ نے انسانیت کو سمجھا کر بھٹکی ہوئی انسانیت کو اللہ کے سامنے پیشی کا احساس دلا دیا اور ان کے اندر تفکر فی الحلق کے اس چراغ کو روشن فرما دیا کہ تفکر فی الحلق کے اس چراغ کی روشنی کے اندر انسانیت جو تھی وہ ہر چیز کا تجزیہ کرنے کے قابل ہو گئی، اور انسان نے کائنات کی تحلیق پہ غور کرنے کے بعد، ارض و سما کی وسعت پہ غور کرنے کے بعد اور اپنے سراپے کا ان کے ساتھ موازنہ کرنے کے بعد وہ گھبرا اٹھا، وہ کپا اٹھا اور اس کے ذہن کے اندر یہ خیال آیا ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اللہ تبارک و تعالی میری حقیقت و حیثیت کیا ہے، میں ذرہ ناچیز ہوں، اللہ تبارک و تعالی تو اکبر ہی اکبر، میں اصغر ہی اصغر، اللہ تو اعلیٰ ہی اعلیٰ، میں ادنا ہی ادنا، اللہ تو ارفع ہی ارفع اور اللہ میں احقر ہی احقر، اللہ تبارک و تعالی میں اپنے اعمال کے ذریعے تجھ کو راضی کروں تو کیسے کروں، اللہ تبارک و تعالی میرا ایک ہی مطمع نظر ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اللہ تو نے جو کچھ بھی بنایا ہے بغیر سبب کے نہیں بنایا، اللہ تبارک و تعالی مجھے آگ کے عذاب سے محفوظ فرما لے۔ حضرات گرامی کے جب انسان کا یہ ہدف ہو جاتا ہے، جب انسان کا یہ ٹارگٹ ہو جاتا ہے تو حضرات گرامی کے مجھے یہ بات بتلائیے پھر وہ ظلم کر سکتا ہے، پھر وہ جبر کر سکتا ہے، پھر وہ استبداد کر سکتا ہے، اس کے اندر ظلم کی صلاحیت میں پھر اس کے اندر سلب اللہ تبارک و تعالیٰ کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو ایک نئی روشنی سے عطا فرما دیتا ہے، اس کے وجود کے ایک نئے رنگ کے اندر رنگ دیتا ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چڑھائے ہوئے رنگ سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہو سکتا، بپتسمہ جس کا ذکر عام طور پہ عیسائیت کے یہاں پر بہت ملتا ہے، حضرات گرامی کے کیا بپتسمہ ہے، حضرات گرامی کے حقیقی معنوں میں رنگ تو وہ ہے جس کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا رنگ چڑھ جائے، جس کے پر اللہ تعالیٰ کا رنگ چڑھ جاتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے اس کا عجیب و غریب تعلق ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر آن ہر لحظہ ہر لمحہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبتیں ان احسان کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہیں، ان نیکوکاروں کے ساتھ ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے پر اپنے فضل عظیم کو فرما دیتے ہیں، اپنے کرم عظیم کو فرما دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے
لوگوں کے ساتھ اپنی نصرت کو شامل حال فرما دیتے ہیں، اپنی تائید کو ان کے ہمراہ فرما دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نماز سے بڑا ہی مزہ آیا، بڑا ہی مزہ آیا، اتنا مزہ آیا، اتنا مزہ آیا کہ 5 وقت نمازوں کو ادا کرنے کے بعد بھی نماز کی پیاس بجھتی نہیں تھی بلکہ بڑھتی ہی چلی جاتی تھی۔ وہ پھر تہجد کے وقت اٹھ کھڑے ہوتے تھے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، پھر ان کے ایک ہی مطمع نظر ہوتا تھا کہ اللہ کے سامنے جھک جایا جائے، اللہ کے سامنے سجدے کو کر لیا جائے، اللہ کے سامنے قیام کو کر لیا جائے۔ وہ دعاؤں کو کرنے والے، وہ مناجات کو کرنے والے، وہ حضرات گرامی قدر جسمانی اعتبار سے اور مادی اعتبار سے کم غذا کھانے والے لیکن روحانیت کے چشمے سے کلی طور پہ سیراب ہونے والی جماعت نے پھر کیسر و کسریٰ کے بڑے بڑے محلات کو اکھاڑ کے پرے پھینک دیا، دنیا کے استبداد کو، دنیا کی چودراہٹ کو گرا کے رکھ دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر، اس کی توحید کے نعرے کو ہر آن ہر سو لگا کے رکھ دیا، اور کائنات کے لوگوں کو یہ بتلا کے رکھ دیا کہ اللہ اکبر کے نعروں کے تلے جو ہے پوری کائنات کو رون دیا جائے گا، پوری کائنات کو گرا دیا جائے گا، پوری کائنات کو بچھا دیا جائے گا، اور اللہ کی حاکمیت کا نعرہ پوری کائنات کے اندر بلند کر دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر یہ اقامت صلاۃ سے ہونے والا سفر اقامت دین کے پر مکمل ہوتا تھا۔ جب اللہ اکبر کے ساتھ آپ کھڑے ہو گئے تو اس کا مطلب آپ فقط نماز میں کھڑے نہیں ہوئے بلکہ آپ نے نماز میں کھڑے ہونے کے بعد پھر اس بات کی تیاری کرنا شروع کر دی کہ زندگی کے ہر شعبے میں اس کی ڈومینیشن کا ذکر کیا جائے، زندگی کے ہر شعبے میں اس کی تکبیر کا ذکر کیا جائے، زندگی کے ہر شعبے میں اس کی تحلیل کا ذکر کیا جائے، زندگی کے ہر شعبے میں اس کی تسبیح کا ذکر کیا جائے۔ حضرات گرامی قدر پھر سب سے پہلے یہ چیز جو تھی منعکس ہوئی، سب سے پہلے اس چیز کی ریفلیکشن اگر پیدا ہوئی تو آپ کے اموال کے پر پیدا ہوئی۔ چنانچہ میں نے آپ کے سامنے گزشتہ خطبہ جمعہ میں اس بات کو رکھا تھا کہ حضرت رسول اللہ نے جو 2 کام کیے تھے ان کے اندر پہلا بڑا کام نماز کی ادائیگی تھی، اور دوسرا بڑا کام جو تھا وہ لوگوں کے اموال کی تطہیر تھی، اس لیے کہ انہ لحب الخیر لشدید کے تحت انسان کے اندر چونکہ مال کی شدید ترین محبت موجود تھی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت کو ان کے وجودوں سے خرش کر رکھ دیا اور ان کو اس بات کا ہوگر بنا دیا کہ مال کیا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرضہ کون دے گا جب مال اس کا دیا ہوا ہے، جب متاع اس کی دی ہوئی ہے، جب ہر چیز اسی کی دی ہوئی ہے، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ پھر اموال کو اسی کے راستے میں خرچ ہونا چاہیے، پھر مالوں کو اسی کے راستے میں خرچ ہونا چاہیے، پھر اموال کے ذریعے اس کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب مال اس کا دیا ہوا ہے تو اس کے راستے میں خرچ ہو کر کیا فرق پڑ جائے گا؟ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ نے اموال سے لوگوں کی محبت کو منقطع فرما دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اس انداز میں ان کو ڈبو کے رکھ دیا کہ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، ان کی ایک ہی تمنا ہوتی تھی کہ جس دن فصلوں کی کٹائی کا وقت آتا ہے اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو ادا کر دیا جائے، اور ان کو اس بات کا پتہ ہوتا تھا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، ان کو اس بات کا پتہ ہوتا تھا کہ ہمارے اموال میں حق ہے، سائلین کا بھی حق ہے، محرومین کا بھی حق ہے، اور حضرات گرامی قدر اس حق کی ادائیگی جو تھی ان کے لیے کسی قسم کی چبن کا باعث نہیں تھی، کسی قسم کی حلش کا باعث نہیں تھی، کسی قسم کی کسب کا باعث نہیں تھی، ان کی ایک ہی تمنا ہوتی تھی، ان کا ایک ہی درد ہوتا تھا، ان کے دل میں ایک ہی بات ہوتی تھی کہ اپنے اموال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے والے لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ حضرات گرامی قدر یہ اموال جو تھا اس کے اندر جو حق تھا 2 طرح کا حق تھا، ایک فرضی حق تھا اور ایک نفلی حق تھا۔ فرضی حق یہ تھا قمری سال کے مکمل ہونے کے بعد 12 قمری مہینوں کے مکمل ہونے کے بعد 2.5% زکوٰۃ کو ادا کر دیا جائے، یہ اسی طرح فرض تھا جس طرح نماز پنجگانہ فرض ہے، اور حضرات گرامی کا دوسرا حق نفلی حق تھا، اور یہ اسی طرح نفلی حق تھا جس طرح تہجد ہے، جس طرح اشراق ہے، اور حضرات گرامی کا اس کی کوئی لمٹ نہیں تھی، اس کی کوئی لمٹ نہیں تھی، یہ ہر انسان کی وسعت کے مطابق تھا، یہ ہر انسان کی استعداد کے مطابق تھا، یہ ہر انسان کی صلاحیت کے مطابق تھا، یہ ہر انسان کے ظرف کے مطابق تھا، اور اس کی آخری لمٹ کیا تھی؟ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کتنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اب حکم دے دیجیے کہ جو بھی ضرورت سے زائد ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دو۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، کہ تم کبھی بھی نیکی کی بلندی کے اوپر نہیں پہنچ سکتے جب تک اس چیز کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے جس چیز سے تمہیں پیار ہے، جس سے تمہیں پیار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوب جاننے والے ہیں۔ حضرات گرامی قدر اس مال کو خرچ کرنے کے فائدے کیا تھے؟ بڑا فائدہ یہ تھا کہ ڈپریشن اور انگزائٹی کا اس کے اندر ایسا حل موجود تھا کہ جو انسان
انسانوں کو خوف اور غم سے مطلقاً طور پہ آزاد کر دینے والا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اعلان فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو اپنے مالوں کو صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کا اجر پروردگار عالم کے پاس ہے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان کے اوپر کسی قسم کا خوف ہوگا نہ ان کے اوپر کسی قسم کا غم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خوف اور غموں کو ہر اعتبار سے دور فرما دیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا جب حضرت رسول اللہ نے درس دیا تو سب سے پہلے خود اس درس کے ساتھ اپنے آپ کو ایک مثال کے طور پر پیش کیا۔ حضرات گرامی قدر، اہل ایمان کی بیویوں اور بیٹیوں کے پر سونا حلال تھا، لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو سونے کے استعمال سے روک کر لوگوں کے سامنے ایک مثال کو قائم کیا۔ قائد وہ نہیں ہوتا جو مال کو اپنے گھر میں جمع کر لے، لیڈر وہ نہیں ہوتا جو لوگوں کے اموال کو اپنے گھر میں جمع کر لے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مال سے بے نیازی اور بے رغبتی کا عالم کیا تھا کہ آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کے پر صدقے کو جو تھا ناجائز قرار دے دیا۔ صدقے کے مال کو ناجائز قرار دے کر گویا کہ آپ نے لوگوں کو یہ بات سمجھا دی تمہارے صدقے کا مال محمد علیہ السلام کے گھر میں نہیں آئے گا، تمہارے صدقے کا مال آل محمد کے پاس نہیں آئے گا، تمہارے صدقے کا مال جو ہے میرے گھرانے کے اندر نہیں آئے گا، تمہارے صدقے کا مال میرے رشتہ داروں کے پاس نہیں آئے گا۔ صدقہ کہاں جائے گا؟ صدقہ مسکینوں کے پاس جائے گا، صدقہ یتیموں کے پاس جائے گا، صدقہ فقراء کے پاس جائے گا، صدقہ ابناء السبیل کے پاس جائے گا، صدقہ قیدیوں کے پاس جائے گا، صدقہ غلاموں کے پاس جائے گا، صدقہ جو ہے فی سبیل اللہ جائے گا، صدقہ جہاد کے اندر تو چلا جائے گا۔ لیکن محمد علیہ السلام بوری پر آرام فرماتے رہیں گے۔ محمد علیہ السلام جو ہے خود جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر جو ہے انتہائی حشک سالی کے اور انتہائی قحط سالی کا سامنا بھی کرنا پڑا کرتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، محمد علیہ السلام اور آپ کے گھرانے کے لوگ جو ہے وہ اپنے ایام کو بسر کرنے کے لیے کھجور اور پانی کے پر قناعت کرتے رہیں گے، لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کے مال کو اپنے گھر میں لے کے نہیں آئیں گے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو صدقے کے اوپر اور زکوٰۃ کے اوپر کس انداز میں انگیز کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے بےتاب رہا کرتے تھے۔ حضرات گرامی قدر، جیش اسرا کا واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ جس وقت اسلام کو مالوں کی ضرورت تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت کی خریداری کے لیے 100 اونٹوں کا سودا فرما دیا۔ حضرت رسول اللہ نے جنت کی بشارت دے دی، پھر 100 اونٹوں کا سودا فرما دیا۔ حضرت رسول اللہ نے پھر جنت کی بشارت دے دی، پھر 100 اونٹوں کا سودا فرما دیا۔ حضرت رسول اللہ نے پھر جنت کی بشارت دے دی، پھر 100 اونٹوں کا سودا فرما دیا۔ حضرت رسول اللہ نے جنت کی بشارت دے دی۔ حضرات گرامی قدر، کیا کیا ہوتا رہا، حتیٰ کہ حضرت رسول اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، قط قط یا عثمان ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم، بس کرو عثمان، اب آئندہ کے بعد کوئی کام نہ کرو، تم پھر بھی جنتی ہو۔ حضرات گرامی قدر، حضرت صدیق نے کیا کیا، اپنے گھر کے سارے مال کو پیش کر دیا۔ حضرت رسول اللہ نے کہا کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا اللہ رسول کی محبت کو چھوڑ آیا۔ حضرات گرامی قدر، یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی محبت کا جب کنیکشن انسانوں کے ساتھ جوڑا اور ان کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی حشیت کے چراغوں کو جلایا، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ پھر اس کے نتیجے کے اندر ان کا ہر عمل جو تھا وہ رضا الہی کے تابع ہو گیا، پھر ان کا ہر عمل جو تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے تابع ہو گیا، پھر ان کا ہر عمل جو تھا وہ اللہیت کے رنگ میں رنگا گیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رنگ میں رنگے جانے کے بعد پھر کائنات کے اندر ایک بہت بڑے لیڈر کی حیثیت سے ابھرے، کائنات کے اندر بہت بڑے مقتدا کی حیثیت سے ابھرے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ نے مال مفروضہ اور نفلی صدقات کے ساتھ ساتھ کس کس چیز کا مزید آپ نے حکم دیا اور معاشرے کے اس انداز میں طاہر و مطہر بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر، اس بات کو انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، لیکن سر دست آپ کے سامنے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، یہ لون کی سکیمیں، یہ قرضے کی سکیمیں، یہ قرض اتارو ملک سنوارو کی سکیمیں، یہ بین الاقوامی کشکول گدائی کی سکیمیں، یہ ساری سکیموں کے بدلے جو بہترین حل ہے سماج کی تطہیر کا، سماج کی بلائی کا، سماج کی بہتری کا، وہ زکوٰۃ و صدقات کا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس طریقے کو صحیح معنوں میں اختیار کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام ایک نظام عالی شان کو لے کے آئے، جس نظام نے انسانیت کی بکھری ہوئی زلفوں کو سنوار دیا۔ اس نظام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیثیت تھی، اس نظام کے اندر نصاب تعلیم میں کتاب و سنت کا عظیم الشان درس تھا، اور اس نصاب تعلیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نماز کی ادائیگی کا ایک پورا پیغام تھا۔ اس نظام کے اندر زکوٰۃ کا پورا نظام تھا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نظام لے کے آئے، اور اس نظام کے ساتھ ساتھ معاشرے میں بالمعروف و نہی عن المنکر کے قیام کے لیے آپ نے بے مثال کاوشیں کی، بے مثال کوششیں کی، جن کا ذکر انشاءاللہ آئندہ خطبات جمعہ میں آپ حضرات کے ساتھ کیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ احباب کے دعاؤں کے ساتھ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے اس سے بھی قبل، اس سے بھی بہت قبل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری آزمائش کو کافی حد تک ٹالا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے ابھی تک آپ کی دعاؤں کی شدید ضرورت ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے شر کے اثرات سے جو ہے محفوظ و مامون فرمائے۔ زندگی کا تیسری مرتبہ مجھے شر کے اثرات کا سامنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آزمائش میں سے، اس تکلیف میں سے مجھے سرخرو فرمائے، اور ہم سب کو دین قیم اور دین حنیف کے پیرا ہونے کی توفیق دے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔